وزیراعظم شہباز شریف نے FBR میں جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی تشکیل کی منظوری دے دی۔ عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت کر دی گئی۔ کہا کہ FBR کی جاری اصلاحات کے ثمرات کی بدولت معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت FBR کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا۔ ہدایات جاری کی گئیں کہ صرف ڈیجیٹائزیشن ہی نہیں، نئے نظام کو تقویت دینے کے لیے پورا ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنایا جائے۔ نظام کو اس قدر مؤثر ہونا چاہیے کہ پوری ویلیو چین کی براہ راست ڈیجیٹل نگرانی کی جا سکے۔ ٹیکس بیس میں اضافے اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے سے ہی عام آدمی کے لیے ٹیکس میں کمی کے ہدف کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق خصوصی اجلاس فتنہ الہندوستان کے خلاف مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں پر غور ہوا۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ ریاستی ریڈ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ یہ جنگ صرف سیکیورٹی فورسز کی نہیں بلکہ پوری قوم کی جنگ ہے۔ پاکستان دشمن عناصر کے لیے بلوچستان کی زمین تنگ کر دی گئی ہے اور دہشت گردی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز ہوں گی۔ سانحہ سوات کی انکوائری رپورٹ میں محکمہ پولیس کی غفلت اور کوتاہیوں کا انکشاف۔ 7,000 سے زائد اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود بھی واقعے کو روکنے کے لیے پولیس کی طرف سے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق دفعہ 144 کے تحت پابندی کے باوجود سیاحوں کو پولیس نے دریا میں جانے سے نہیں روکا۔ خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 160 FIRs درج ہوئی ہیں، جن میں سے صرف 14 مقدمات پولیس نے درج کرائے ہیں۔ رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچنے کے لیے تمام موجودہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ گلگت بلتستان کے متعدد علاقے آفت زدہ قرار۔ کلاؤڈ برسٹ سے لینڈ سلائڈنگ کے باعث گلگت بلتستان میں تباہی کے مناظر۔ چلاس میں مختلف مقامات پر روڈ بحالی کا کام تیز کر دیا گیا۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ جھیل سیف الملک جانے والی سڑک پر تودہ گرنے سے متعدد سیاح پھنس گئے۔ خیبر پختونخوا میں سیاحتی مقامات اور سیاحوں سے متعلق ایڈوائزری جاری۔ 21 سے 29 جولائی تک فلیش فلڈز کا خدشہ ہے۔ محکمہ سیاحت نے سیاحوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر نہ کریں۔ سیلاب متاثرین کو حکومت سندھ نے مفت گھر بنا کر دیے ہیں۔ 21 لاکھ گھر بنانا دنیا کے سب سے بڑے پروجیکٹ میں شامل ہوگا۔ 2022 کے سیلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں۔ یہ منصوبہ گینیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جائے گا۔ ایک شخص نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا۔ گھر بنانے کا وعدہ کیا لیکن ایک بھی نہیں بنایا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا ٹنڈو جام میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ٹرانسپورٹ اور صحت کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی مہربانی کی وجہ سے سندھ میں بجلی نہیں۔ سیپکو اور ہیسکو 12 گھنٹے تک بجلی فراہم نہیں کر رہے۔ IMF کے کہنے پر کسانوں کو سبسڈی نہیں دی گئی۔ پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت کے وقت کسانوں کو ریلیف دیا گیا تھا۔ جب بھی ہم نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، مخالفین نے مذاق اڑایا۔ سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل نے سینٹ میں لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ اگر الزامات میں سچائی ہے تو نیب یا FIA سے رجوع کریں۔ طارق فضل چودھری بے بنیاد الزامات واپس لیں، بصورت دیگر قانونی کارروائی ہوگی۔ وزیر میں ہمت ہے تو پارلیمانی استحقاق ختم کر کے عدالت کا سامنا کریں۔ کہا کہ WFP کے تمام معاہدے عالمی ٹینڈرز اور UN پروٹوکولز کے مطابق ہوتے ہیں۔ چھوٹے ظرف کے لوگ سیاسی فائدے کے لیے الزامات لگاتے ہیں۔ اور FBR آفیسر کی پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی کا معاملہ۔ چیئرمین FBR نے آفیسر کو معطل کر دیا۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے ایکس پیغام میں لکھا، ویل ڈن چیئرمین FBR، ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے، بدمعاشی نہیں۔ نوکری سے برطرفی کی کارروائی کا آغاز آپ کی پاکستان کے لیے نیک نیتی کا اظہار ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔